اب ہمارے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ان کا مینسٹرل پیریڈ چل رہا تھا اور مینسٹرل پیریڈ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, اب لیٹ سپوز رات کو ختم ہو گیا, صبح وہ اٹھی تو ان کی نیت تھی کہ ہمیں صبح غسل بھی کر لینا سحری میں اور میں نے آگے روزہ رکھ لینا نیت کر کے. اب انہوں نے سحری کھا لی, نیت بھی کر لی اور ویسے ہی کچھ سمے کو لیٹیں گے, ابھی میں اٹھتی ہوں دوبارہ غسل کرتی ہوں, پھر میں نماز پڑھتی ہوں, میں نے آگے روزہ رکھنا ہے. اور اسی اسنا میں ان کی آنکھ بھی لگ گئی اور انہوں نے غسل بھی نہیں کیا اور فجر کی نماز بھی گئی. اس کے بعد ڈے روٹین جو بھی ان کی شروع ہوئی, جیسے بھی تھا انہوں نے کہیں بعد ازاں غسل کیا. تو اب مجھے نہیں پتا یہ فقہ مطلب فتویٰ سے ریلیٹڈ ہے یہ سوال, کہ اس میں فتویٰ کا آنسر آتا ہے کہ اس سچویشن میں ان کا پھر وہ روزہ ہوا یا نہ. بچیوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کو منتھلی سائیکل ہے آپ کا, آپ نے صبح کو ابھی نہانا تھا, جب آپ کی آنکھ کھلی ہے تو اب سحری کا وقت بہت شارٹ ہے اور آپ سحری کرنا چاہ رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی سحری کیسے کروں, بھی تو میں ناپاکی کی حالت میں ہوں. آئیڈیلی تو آپ کو پہلے سے اتنا ٹائم مارجن رکھ کے اٹھنا چاہیے کہ آپ نہا لیں, اپنا غسل کر لیں اور پھر آپ سحری کر لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ فار وٹ ایور ریزن آپ ابھی فوراً نہیں کر پا رہے, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ سحری کر لیتے ہیں, نیت کر لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد غسل کر لیتے ہیں. یہ جو آپ کا سوال ہے نا, اس کے اکثر لوگ جب مجھ سے جواب پوچھتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں لائسنس ٹو کل مل جائے, گرین سگنل مل جائے کہ ہاں اگر آپ نے سارا دن کو ٹائم ہی نہیں مل رہا غسل کرنے کا, تو دس از رانگ. کوئی اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے, مثلاً فرض کریں کہ پانی نہیں آ رہا, تو تب بھی کہا جاتا ہے تیمم کر لیں. تو کوئی بہت اسپیشلائز کنڈیشن ہو تو آپ کسی اسکالر سے پوچھ لیں, لیکن بائی لارج یہ کہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ مجھے بار بار یہ پوچھتے ہیں, نہیں اگر 3 گھنٹے گزر گئے, بھی 3 گھنٹے کیوں گزرے, آپ نے کیوں اپنے آپ کو وہ اپرچونٹی دیا. آپ کوشش کریں کہ آپ نے سحری کی ہے اور ساتھ ہی آپ غسل کر لیں. اگر کوئی بہت اسپیشلائز سچویشن آ گئی ہے تو پھر تو اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. پھر آپ کسی اسکالر سے, مفتی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ سرکمسٹانسز بنے, اس میں میرا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. جی پاک میں مینشن ہے کہ لیلۃ القدر وہ ایک رات ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ تاک راتوں میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے. اب پاکستان میں تاک راتیں کبھی اور ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں کبھی اور ہیں, تو کیا جب ادھر تاک راتیں چل رہی ہوں گی تو ادھر بھی کوئی لیلۃ القدر لیتے تو ان کے میں آ گئی, کہ جب ادھر تاک رات چل رہی ہے تو ادھر بھی ہم ایکسپیکٹ کریں, جب ادھر اور ہے تو ادھر ایون ڈیٹ چل رہی ہوگی تو ادھر. تو کیا جیسے چاند ہے, چاند تو جہاں جہاں زمین کے کونے پہ جس حساب سے نکلنا ہے, شوال جب نکلنا ہے اس حساب سے انہوں نے وہاں پر عید کر لی, لیکن لیلۃ القدر تو وہ ایک رات مینشن ہے. تو اب وہ ایک رات کوئی ہر ملک کے لیے علیحدہ ایک تو نہیں ہے, وہ تو قرآن سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نا ہم بہت لاجیکل ہو چکے ہوئے ہیں, پھر ہم گلوبل ولیج میں رہتے ہیں. اس وقت ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو آسٹریلیا میں, یو کے میں, مڈ ایسٹ میں, امریکہ میں, یورپ میں کیا کچھ ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مشکل سے بچانے کے لیے بتایا یہی ہے کہ روزہ اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں, ہم جہاں پہ قیام کرتے ہیں, ہم جہاں مقیم ہوتے ہیں, اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں ویدر بھی ہم جہاں پہ ہوتے ہیں اسی کا انجوائے کرتے ہیں, کھانا بھی جہاں ہم ہوتے ہیں اسی کا انجوائے کرتے ہیں. فروٹس بھی جو سیزنل آتے ہیں وہ جہاں ہم ہوتے ہیں وہیں پہ ملتے ہیں. اب تو خیر لوگ ڈیلیور کر لیتے ہیں مختلف جگہوں سے پھل بھی, فروزن آئٹم, لیکن ان کی وہ نیوٹریشنل ویلیو اس طرح سے نہیں ڈیفائن کی جاتی. تو ہمیں اتنی زیادہ مشکلات میں اپنے آپ کو ڈالنا نہیں چاہیے. یعنی مجھے یہاں رہتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ یہ آخری 10 دن ہیں, اس میں جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک طاق رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور مجھے ان طاق راتوں میں انویسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. مجھے آسٹریلیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو رکھا ہے وہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو یو کے والوں کے لیے رکھا, مڈ ایسٹ والوں کے لیے رکھا, یہ ان کا معاملہ ہے, کیونکہ ان کا سورج, ان کا چاند, ان کے ویدر, ان کی پلانٹیشن ان کے مطابق ہو رہی ہے. اور یہ سوچ کر نا ہم بیسیکلی تھوڑی سی تنگ نظری بھی دکھاتے ہیں, نیروڈ سوچ ہماری ہو جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس وہ ایک ہی دن رکھا ہے اور وہ اسی طرح سے, کیونکہ میری سوچ یہ کہہ رہی ہے کہ پھر وہ گلوبلی ایک ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہر ایک کے لیے الگ لیلۃ القدر ڈیفائن کر سکتے ہیں,
ہمیں کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے ہو. تو ہمیں صرف نا اپنی سوچوں کو واپس لانا چاہیے اور واپس لا کے بتانا چاہیے کہ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ، مجھے کیا ضرورت ہے اتنی فکر کرنے کی، میں اپنی طاق رات کی فکر کروں، اور اپنی طاق رات کے لیے مجھے جو فارمولا قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے میں اس کے مطابق اس کو گزاروں. میں نے دیکھے چھوٹے بچے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ اس معاملے میں فطرت پہ ہوتے ہیں نا، وہ نہیں ایسی بات سوچتے. میری گرینڈ ڈاٹر ہے 4 سال کی، تو اس نے کل آ کے مجھے کل ہی یہ کہا کہ دادو آج طاقرات ہے، آج بہت سے اینجلز آئیں گے اور ہم نے بہت سی دعائیں کرنی ہیں. اس نے مجھے یہ نہیں کہا کہ دادو وہ جو خالہ رہتی ہیں جرمنی میں اور جو آپ کی بہن رہتی ہیں یو ایس میں وہ کیا کر رہی ہوں گی. اس نے فطرت کے مطابق بہت آسانی سے مجھے ایکسپلین کیا کہ طاق رات ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہم نے تراویح پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، فرشتے یہاں بہت زیادہ ہوں گے، اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت دیں گے. تو شی ہیڈ دا رائٹ کنیکشنز. تو ہم جب بہت زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں نا اپنی سوچ کو، یہاں پہ بھی روکنا پڑے گا، جو روکنے والی بات ہے نا، سوچوں کو بھی روکنا ہوتا ہے یہاں پر. لیٹ می فوکس آن مائی عبادہ. آپ دیکھیں پھر آپ ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے نا، آپ عبادت نہیں کر پائیں گے اپنی. بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی کہ آپ کے ٹیچرز آپ کو ایک فارمولا دیتے ہیں تو آپ اس فارمولے کو ایسا ہونا چاہیے یا ایسا ہونا چاہیے اس پہ غور و فکر نہیں کرتے. آپ اس فارمولے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی اپلیکیشن پہ غور و فکر کرتے ہیں. دین کے معاملے میں ہم نے کیا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، جو فارمولاز دیے ہیں، ہم ان پہ غور و فکر شروع کر دیتے ہیں. جنت ہے تو کہاں ہے؟ اچھا اگر جنت اتنی بڑی ہے تو ناسا والوں کو کیوں نہیں نظر آئی؟ اور کیا کبھی کوئی ایسا ہبل سے بڑا ٹیلیسکوپ بنے گا جو اس کو ڈسکور کرے گا؟ اچھا وہ جنت میں وہ فلاں ریلیجن کا فلاں شخص جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جنت اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے، قرآن مجید میں آ گیا، احادیث میں آ گیا، ہم کہتے ہیں جنت ہے. یہ فارمولا، یہ بات ہم نے ایکسیپٹ کر لی. اب عقل کہاں استعمال کرنی ہے؟ غور و فکر کیا کرنا ہے؟ میرے اعمال کیسے ہیں؟ کیا جنت میں لے جانے کی چیک لسٹ ہے میرے پاس؟ کیا میں وہ کام ڈیلی کرتی ہوں؟ اچھا اگر مجھ سے نہیں ہو رہا یہ کام، مجھے پتا چلا ہے کہ جی جنت میں لے جانے والا ہے، مثلا معاف کر دینا جنت میں لے کے جاتا ہے. اگر آپ حق پہ ہیں، حق پہ ہوتے ہوئے آپ جھگڑا چھوڑ دیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو جنت کے طرف میں گھر مل جاتا ہے. یعنی یو آر رائٹ، آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں. جیسے ہم گھروں میں کہتے ہیں نا، یا کبھی یہاں پہ بھی ہو، آپ کی ٹیچر کو کہہ دیں کہ تم اپولوجائز کر لو، ہم کہتے ہیں میم جب میں صحیح ہوں تو میں کیوں سوری بولوں، مجھے کیوں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات بولو. تو آپ حق پہ ہوتے ہوئے اگر چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو وہاں پہ فائدہ مل رہا ہے. تو غور و فکر اس پہ کرنا ہے کہ اچھا مجھ سے کیوں نہیں کیا جا رہا، مجھے غصہ کیوں آ جاتا ہے، میری اینگر مینجمنٹ کیوں نہیں ہے. جہاں غور و فکر کرنا چاہیے نا وہاں پہ ہم اپنے دماغ کو بند کر لیتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں نہیں میرے سے نہیں ہو سکتا. اور جہاں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے وہاں دیکھیں ہم نے کتنی کھچڑی بنائی ہوئی ہے. اسی وجہ سے یہاں سے ایتھیزم نکلتا ہے. جو لوگ ایکسیسولی غور و فکر ان باتوں پہ کرتے ہیں جن پہ نہیں کرنا چاہیے، وہ لا دینیت کی طرف جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، آپ ان کے انٹرویوز کہیں سن لیں، وہ کہتے ہیں I was trying to dig deep into religion and I found out کہ خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ. یا وہ ایگنوسٹکس بن جاتے ہیں، وہ سائنسز کو اتنا پڑھتے ہیں، اتنا ایکسپلور کرتے ہیں کہ وہ سائنسز کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ سائنس ہی خدا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں ایک ہائر پاور ہے، اس نے سب کچھ بنایا، لیکن اس کے بعد انسان سب کچھ کر رہا ہے. تو عقل کو استعمال ضرور کریں، کرنا چاہیے. آپ قرآن مجید کو اگر ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں نا، جس آیت پہ آ گیا نا یتفکرون، غور و فکر کرو، افلا یتدبرون، کیا تم قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہو؟ وہاں پہ غور و فکر کریں. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوشچن کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آنسر دیتے ہیں کہ اچھا تمہیں شک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کائنات کو دیکھو، نشانیوں کو ایکسپلور کرو. جو ریورٹس ہیں آپ ان کی سٹوریز پڑھیں، کتنے ریورٹس ہیں، وہ آئے اس طرح اسلام کی طرف ہیں. انہوں نے جب بہت کچھ کائنات میں دیکھا تو ان کو سمجھ آیا کہ او دس از دا ریالٹی، یہ حق ہے. تو آپ کا کوشچن بہت اچھا، جزاک اللہ فار آسکنگ دس. میں
آسمان کا فرق آ جاتا ہے میرے حساب سے. بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کو آ کے آئیڈیاز دیتا ہے اور اس میں سے پوچھتا ہے اس کو کس نے بنایا, جیسے آسمان کی طرف اشارہ کیا, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. ہر چیز میں انسان بڑے کانفیڈنس سے کہتا ہے اللہ نے بنایا, اللہ نے بنایا, اور پھر اسے پوچھتا ہے اللہ کو کس نے بنایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا تھا کہ جب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے تو اس سوچ کو روک لو. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہمیں سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا, سوچنے سے منع کیا گیا ہے, بیکاز یہاں پہ ڈفرنس ہے بٹوین دا کریٹر اینڈ دا کریشن. ہماری اتنی سوچ نہیں ہے, اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اس کا آنسر ایک حد سے زیادہ یہاں پہ لے سکیں. تو اس لیے ہمیں کہا گیا کہ سوچ کو نا آپ محدود کر لیں. اب میں دیکھیں آئی ایم اے ڈاکٹر, اور ڈاکٹرز کو تو اتنا کچھ پڑھنا ہوتا ہے, ہر وقت آپ کو ریسرچ بیسڈ کام کرنا ہوتا ہے, ہر وقت آپ کو نئے نئے باتوں کو دماغ میں لانا ہوتا ہے, ڈیزیزز سے ریلیٹڈ, پیشنٹ سے ریلیٹڈ. لیکن میں نے بھی اپنے دماغ کو ٹیم کیا ہوا ہے, اور میں جب قرآن مجید بھی پڑھتی ہوں, حدیث پڑھتی ہوں, تو میرا دماغ سائنٹیفک ہے نا, فوراً چلتا ہے. کوئی مجھے سائنٹیفک تھیوری یاد آتی ہے, اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی. مجھے سائیکالوجی پڑھنے کا شوق اس کے بعد بہت ہوا, میں نے بہت پڑھی ہے سائیکالوجی, ہیومن بیہیویئرس کو میں نے بہت پڑھا, بہت زیادہ ان کو ایکسپلور کیا. لیکن جہاں پر عقیدے کی بات آ جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ کی ذات, کیونکہ وہ علم الغیب ہے, اللہ کو دیکھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیا, بس یہی ہے, اتنا ہی ہے, اتنا ہی بتایا گیا, اس پہ ہی ماننا ہے. اور میں نے دیکھا ہے مجھے ہمیشہ زندگی میں اس پہ فائدہ ہوا ہے. مجھے اگر کوئی پوچھتا بھی ہے کئی دفعہ کہ نہیں اس کا جواب, میں کہتی ہوں مجھے اس کا جواب نہیں آتا. دیکھیں میں نے تو کچھ اسکالر سے پوچھا ہے, انہوں نے بھی مجھے سیٹسفائی نہیں کیا. ایگزیکٹلی religion is not about satisfying our desires, our cognition. Religion is about following the deen. صحابہ کرام جو تھے وہ کیوں کامیاب ہوئے اس دنیا میں؟ اس لیے کہ انہوں نے بس فالو کیا. ابراہیم علیہ السلام کیوں ان کا اتنا رتبہ ہے, خلیل اللہ کہا گیا؟ جب ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی کام کہا کرنے کے لیے, انہوں نے لاجک ریزن نہیں مانگا, فوراً کیا, اس لیے ان کو خلیل اللہ کہا گیا. اور ان کی لائف دیکھیں کتنی سکسیسفل ہے. ابھی تک ہم ان کے نام پہ قربانی کرتے ہیں. درود ابراہیمی سب سے زیادہ فضیلت والا درود ہے, وہ پڑھتے ہیں. اور جتنے مذاہب ہیں, الہامی مذاہب ہیں, وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. کتنا بڑا سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا. تو انٹلیکٹ کو نا, اس کو بھی کسی لیول پہ روکیں اور اس کا مزہ لیں. جیسے ایز اے ڈاکٹر میں اتنا انجوائے کرتی ہوں قرآن مجید کو پڑھنا. سائنس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے اتنا مزہ آتا ہے. اب میرے ہی کوئی کولیگ ہیں مثلا, وہ جن کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جن کچھ نہیں ہوتا, یہ اسکیزوفرینیا ہوتا ہے صرف. نو, ایوری تھنگ جو ڈیلیوژن یا ہیلوسینیشن ہے, اٹس ناٹ جسٹ اسکیزوفرینیا. اب وہ نظر کو نہیں مانتے, مذاق اڑاتے ہیں. اب میرے پاس پیشنٹ آئے گا, بار بار بچہ بیمار ہوگا, تو میں اس کو دعائیں بھی بتاؤں گی, بھئی دعائیں پڑھیں آپ, نظر لگتی ہے. اب وہ مانتے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر جادو کو نہیں مانیں گے, میں مانتی ہوں کیونکہ قرآن میں آ گیا ہے, حدیث میں آ گیا ہے. ہاں, ہر بیماری کو میں نے جادو کا نام نہیں دینا, پیرانوائڈ نہیں ہو جانا, بیلنس آنا چاہیے نا. اس کو پھر اسٹڈی کریں کہ کیا انڈیکیٹرز اس کے دیے گئے ہیں. جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید جو ہے نا اللہ کا کلام ہے. بیسیکلی تو صحابہ کرام کی زندگی میں قرآن مجید یعنی وہ پڑھتے تھے, دل سے محسوس کرتے تھے. ہمیں قرآن مجید کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ قیامم و قعودم وعلی جنوبہم, کہ آپ کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلو پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے رات کو سوتے وقت آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں, تو احترام کی بھی لیول ہیں, درجات ہیں. مثلا میرے پاس اگر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور میں نے کہا اٹس جسٹ اندر بک, نہیں, وہ اللہ کا کلام ہے, اس کو میں نے سب سے اوپر رکھنا ہے سب کتابوں سے. اگر وہ جو ایک کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ جی دلہن کو تو جو مرضی اس نے بے حیائی والا لباس پہننا ہو اور دھوم دھڑکا ہو رہا ہو, اس کو تو قرآن کے نیچے سے گزار دیں گے, لیکن قرآن مجید کو کھول کے کبھی پڑھیں گے نہیں کہ اس میں کیا احکامات ہیں. تو مذاق نہیں بنائے نا ہم قرآن مجید کا. جہاں پہ پڑھنا چاہیے وہاں پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اچھا یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے, جیسے آپ بس میں آ رہے ہیں, اب آپ کی اگلی سیٹ پہ کوئی بیٹھا, آپ کہتے ہیں اس کی کمر ہو جائے گی. لیکن یہ جو ہم کرتے ہیں, مثلاً ہم نے وہ مسجد سے بچوں کو بلوا لیا اور وہ پڑھ رہے ہیں, ان کا فوکس بھی کھانے پہ, ان کو کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں بیچاروں کو, اور ہم کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے اتنے قرآن مجید ختم کیے. قرآن مجید ختم کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا, قرآن مجید تو جاری رکھنے کے لیے ہوتا ہے زندگی میں. تو
اب اگر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے تو آپ پڑھ لیں گے، منع تو نہیں کیا گیا. قرآن مجید سے اپنے تعلق کو کبھی نہ توڑیں جسٹ بیکاز کہ اس طرح کا کوئی ہرڈل ہے، اور یہ ہرڈل ہے بھی نہیں، یہ جینوئن ہرڈل نہیں ہے. تو میم اس میں جس طرح آج کل ہم لوگ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے وضو نہیں بھی کیا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ موبائل پہ ہمارا اگر کلام پہ ٹچ نہیں ہو رہا تو سائڈ پہ بلینک جگہ پہ ہم اسکرول کر کے ہم پڑھ سکتے ہیں. تو کیا اس میں کوئی ایسا کہ احکام اس پہ نافذ ہوتے ہیں؟ کیونکہ جیسے سورہ واقعہ تو اس میں تو کلیئر کٹ مینشن ہے کہ اور اس کتاب کو باوضو ہو کر ہاتھ لگاؤ، جو ایک لفظ ہے. تو مطلب یہ ٹھیک ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم وضو کے بغیر بھی جو لوگ موبائل پہ پڑھ رہے ہیں اس کو اسکرول کر کے؟ دیکھیں قرآن مجید کو جو پڑھنا ہے نا، اس کے لیے جو بات ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے حق کا تلاوت ہی، قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرنا. اس میں پہلا درجہ آتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور سن بھی سکتے ہیں آپ. دوسرا آتا ہے اس کے لفظی معنی کو سمجھنا. تیسرا آتا ہے اس کے لیے پھر اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا کہ ہر آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے، فہم جس کو ہم کہتے ہیں، اور پھر عمل کرنا. اور پھر اگلا سٹیج آتا ہے جس میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو کسی نہ کسی کو آگے بتانا چاہیے. دوسرا یہ کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر ہر وقت اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. اب اس کے لیے طہارت کو پسند کیا گیا ہے، لیکن وضو باوضو ہونا دو کاموں کے لیے کمپلسری ہے. ایک نماز کے لیے، نماز آپ کی نہیں ہوگی اگر آپ کا وضو نہیں ہے، ٹوٹ گیا ہے تو دوبارہ وضو کر کے آ کے نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح آپ طواف کر رہے ہیں، اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. لیکن باقی تمام عبادات کے لیے باوضو رہنا افضل ہے، کمپلسری نہیں ہے. اب میں ابھی یہاں سے نکلوں، میں گاڑی میں بیٹھوں، میرے پاس قرآن مجید ہوتا ہے، فون پہ بھی ہوتا ہے، ویسے بھی رکھا ہوتا ہے، میں اپنی تلاوت کرنا چاہ رہی ہوں اور میرا وضو نہیں ہے، اور فرض کریں مجھے 1 گھنٹے کے ڈسٹینس پہ جانا ہے تو میں بیٹھی رہوں گی، وضو نہیں ہے. یہ لاجیکل بات ہی نہیں ہے. جو کچھ لوگوں کا وضو جلدی ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ پڑھیں گے ہی نہیں. لیکن آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس میں کچھ فقہا جو ہیں وہ بہت سختی رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، باوضو ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر والے یا آپ اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ایکسٹرا ثواب لے لیں، آپ بار بار وضو کر لیا کریں. لیکن قرآن مجید کی تلاوت تو نہ چھوڑیں اس لیے کہ اب میرا وضو نہیں ہے تو اب میں نے اگر شام کو آج ڈیسائیڈ کیا 5 بجے وضو کرنا ہے تو میں نے بیچ میں 3 گھنٹے پڑھنا ہی نہیں ہے قرآن مجید. اس کے لیے پھر آپ راستے نہ نکالیں کہ بھی دراصل وہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اس لیے قرآن مجید نہیں پڑھ رہی. جیسے آپ دیکھیں لیکوریا ایک بہت بڑا لوگوں کا چیلنج ہے، لڑکیوں کا. اب لیکوریا کی وجہ سے لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، حالانکہ اٹس اے نارمل ڈسچارج. اگر کوئی کہتے نہیں آپ کو نہیں پتا مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی ہیلتھ میں انویسٹ نہیں کر رہے. اگر آپ ہیلدی رہتے ہیں، پانی صحیح پیتے ہیں، کھانا وقت پہ کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، تھوڑے سے نٹس لیتے ہیں، سبزیاں لیتے ہیں، فزیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں، تو لیکوریا از ناٹ این ایشو. میں نے کئی لڑکیوں کو اس ڈپریشن میں اس لیے دیکھا ہے کہ ان کو لیکوریا اور وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی، شرمندگی کے مارے، اور وہ پریشان رہتی ہیں ہر وقت کہ مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. مائیں بھی کئی دفعہ لے کے آ جاتی ہیں گائنی وارڈز میں، اس کو لیکوریا ہے، بچی بھی سوچ رہی ہے پتہ نہیں خدا نہ خواستہ کوئی کینسر ہو گیا. بھئی نارمل سکریشن ہے، جتنے ہمارے آؤٹ لیٹس ہیں، اوپننگز ہیں، ان سب میں سکریشن ہونا ضروری ہے. اٹس سائن آف بینگ ہیلدی. میں آپ سب کو ایک دعوت دوں گی ضروری. دیکھیں جو آپ لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں نا، یہ بہت اہم سوال ہیں، لیکن اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ ہم جس مجلس میں جاتے ہیں یہی ٹپیکل 4-5 سوال آتے ہیں، اور ہم لوگ بھی بار بار یہی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں. ہر بندے کو ٹیسٹ کرتے ہیں ان کا جواب کیسا ہوتا ہے. دل کو لگتا ہے جو میں کسٹمری طور پہ فالو کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے تو میں نے ایکسیپٹ کر لیا، نہیں ٹھیک لگ رہا تو پھر کسی اگلے سے پوچھنا ہے، اس پہ بحث کرنی ہے. اصل بات یہ کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو اسٹرانگ کریں. کم از کم اپنی زندگی میں اتنا تو پڑھ لیں قرآن مجید کہ آپ کو لفظی ترجمہ آتا ہو، آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کر سکیں. یہ ڈپینڈنسی چھوڑ دیں، یہ بیساکھی چھوڑ دیں کہ کسی کو بلائیں گے اسے پوچھیں گے. اکثر اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں ہم نے ان کو بلائی اسکالر ہیں. میں بالکل بھی اسکالر نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں آف قرآن، اور جتنا نالج میرے پاس ہے اتنا نالج آپ سب کو ہونا چاہیے. یہ بات میں بار بار کہتی ہوں. یعنی آپ سب کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ اگلے 2 سالوں میں اتنا قرآن مجید پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ آپ کو کہیں موقع ملے تو میری جگہ آپ بیٹھ کر یہی بات بتا سکیں. یہ بالکل اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم 4 قسم کی دوائیاں لے چکے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے گلا خراب ہو کون سی اینٹی بائیوٹک لینی ہے،
ہمیں پتہ ہوتا ہے پیٹ میں درد ہو کون سی دوائی لینی ہے، سر میں درد ہو کون سی دوائی لینی ہے، بخار ہو کون سی دوائی لینی ہے، کون سا سرپ پینا ہے. تو دین کے معاملے میں ہمیں یہ ABC نہیں پتا، بیسک ایمرجنسی کٹ نہیں ہے ہمارے پاس. جب ایمرجنسی پڑتی ہے تو ہم اس میں بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو پلیز اپنے دین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اس کو سمجھیں. آپ سمجھیں گے نا تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا لطف آئے گا نا کہ چیزیں آپ کے لیے مشکل نہیں رہیں گی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا نا بہت مزہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح آپ کی مدد کرتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا. کچھ لڑکیوں کا بہت فلاؤ مینسٹرل سائیکل ہوتا ہے، تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی 8 آورس کا انٹرول ہوتا ہے. رمضان میں ہم بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارا پیٹ اپنا چھوٹ ہے. اب اگر کوئی 5 گھنٹے بعد ہو کے روزے کی نیت کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، بعد بھی، اور ڈیفینیٹلی اس انٹرول میں کچھ ایسا نقصان نہیں کہ بعد میں ہو جاتا ہے، تو ایسے کیس میں روزہ ہو جائے گا اور عبادات. دیکھیں اگر آپ کے پیریڈز کا طریقہ یہ کہ وہ irregular ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے. جیسے کبھی کبھی کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا پہلے کچھ دن سائیکل ہوا، پھر 1-2 دن کا گیپ آیا اور پھر 1-2 دن رہتا ہے. اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ 1 دن کا گیپ آتا ہے اور پھر دوبارہ ہوتے ہیں، اسپاٹنگ ہوتی ہے، تو پھر وہ ان کو بھی اس میں شامل کریں گی. اگر ان کو لگتا ہے کہ مجھے مہینے میں 2 دفعہ پیریڈز ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ پہلے ناپاکی کی حالت ختم ہوئی، انہوں نے وہ غسل کیا، روزے رکھے، اور دوبارہ جب شروع ہوئے تو پھر دوبارہ انہوں نے چھوڑ دیا. تو ہر ایک کو اپنی سائیکل کے مطابق دیکھنا ہے. اور دوسرا میں ضرور آپ کو ایک اور جو امپورٹنٹ بات کہوں گی کہ زیادہ تر جو پیریڈز کے ہمارے مسئلے بچیوں کے چلتے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ اگین ہم ہیلدی لائف سٹائل میں نہیں ہیں. نہ ہمارا کھانا ہیلدی ہے، نہ پینا ہیلدی ہے، کیونکہ میں سرٹیفائڈ لائف سٹائل کوچ ہوں. آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اگر آپ اپنی ہیلتھ پہ کام کریں گے تو آپ کے یہ سائیکل بھی ٹھیک ہوں گے، اور یہ جو اویرین سسٹ بن جاتی ہیں یہ بھی ساری ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. صرف شارٹ کٹ اگین آنسر نہ ڈھونڈیں، یہ سوچیں کہ اگلے رمضان تک میں نے اپنے سائیکل کو درست کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو ہیلدی بنانا ہے، ٹائم پہ سونا ہے، فزیکلی ایکٹیو ہونا ہے، اپنی ڈائٹ کو پراپر کرنا ہے، جنک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اسٹریس مینجمنٹ سیکھنی ہے. اگر کوئی نشہ ہے میری زندگی میں، اس سے نشے سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو آپ کی بیماریاں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ نے اگر روزہ نہیں رکھا اس لیے کہ شاید ابھی سپورٹنگ ہوگی لیکن ہوئی نہیں، تو آپ کو رکھنا پڑے گا وہ روزہ نا، وہ چھوڑ تو نہیں سکتے. اسی طرح سے ایک اور بھی مسکنسیپشن ہے کہ اگر 12 بجے تک پیریڈز نہیں ہوئے اور اس کے بعد ہوئے تو روزہ ہو جاتا ہے. ایسے نہیں ہوتا، آپ کو روزہ رکھنا پڑتا ہے. غم نہ منایا کریں، خوش ہوا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن نیکی کا موقع دے دیا. اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا کریں کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، مجھے وہ بھی ثواب ملے گا اور اگلے کا بھی ثواب ملے گا. آپ نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا نا. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا غفور الرحیم، میرے رب ہمیں دنیا میں بھی بہترین حسنات دینا، آخرت میں بھی بہترین حسنات دینا، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہمارے والدین پہ اپنی خاص رحمت فرمانا. یا اللہ جو والدین اس دنیا میں ہیں، ہمیں ان کی صحیح معنوں میں ان کا احسان مند ہونا عطا فرمانا. میرے رب ہم سے بہترین خدمت کروا لینا ان کی. یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے رب ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہماری اولاد کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم خود اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں. میرے رب ہماری رہنمائی فرمانا، اور جو گناہ ہم سے ہو گئے ہوں میرے رب ہمیں معاف کر دینا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم اس مجلس میں جو بیٹھے ہیں، جو کچھ ہم نے پڑھا سنا، اس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمانا. جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو میرے رب اس سے درگزر فرمانا. یا اللہ یہ جو چند آخری دن ہے رمضان کے، میرے رب اس میں بھی ہم سے بہترین کام کروا لینا.
یا اللہ ہمیں بہترین نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے رب، اس مہینے میں ہم نے جو کچھ بھی سیکھا، ہمیں اس کے بعد بھی آنے والے 11 مہینوں میں اس پہ عمل کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں حرام سے بچنے والا بنانا، حلال پہ رہنے والا بنانا۔ یا اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی پہ لگانا۔ میرے رب ہمیں توفیق دینا کہ ہم نیکی کے کام کر سکیں۔ یا اللہ ہم اپنی زندگی کو ایسے گزاریں جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، ان کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنانا۔ یا اللہ اپنے بڑوں کی عزت کرنے والا اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنے والا بنانا۔ میرے رب ہم سے تمام وہ کام کروا لینا جس سے تو راضی ہو، اور تمام ان کاموں سے ہمیں دور رکھنا جس سے تیرا غضب آئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔